اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. I hope you're all doing very well. Welcome to my home. Welcome to رمضان. آپ سب لوگوں کو یہ مہینہ بے انتہا مبارک ہو. رمضان کی خوشیوں کے مبارک ایام ہیں. خوشی سے ہم اپنی زندگی کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں، بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، بہت کچھ سمجھ رہے ہیں، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک بہترین زندگی گزار سکیں. ہر روز جو آپ لوگوں کے ساتھ میرا کنیکشن ہو رہا ہے وہ صبح 5 بجے ایک لائیو سیشن ہم آپ کے لیے کرتے ہیں، جس میں ہم آپ کو اسلامک گائیڈڈ میڈیٹیشن کا جو سلسلہ ہے وہ ہم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ شام میں جو سیشن ہوتا ہے 9 بجے، یہ صبح 5 بجے ہوتا ہے، اور شام میں جو رات میں جو ہم 9 بجے سیشن کرتے ہیں اس وقت، اس میں ہم قرآن کی کسی بھی ایک جو جس میں بیان کی گئی ہیں کہانیاں، قصے، داستانیں، جسے ہم سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لوگوں کی کیفیات کو، لوگوں کی فکروں کو، کہ کس طرح سے کن لوگوں نے کس طرح کا عمل کیا اور پھر اس کا رد عمل کیا ہوا، کیا انہوں نے غلطیاں کیں، کیا ہم ان سے سیکھ کر آگے بڑھ سکتے ہیں. آج جو ہم کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں یہ میری بہت فیوریٹ ہے، اس لیے میں دوسری دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، بیکاز اس کو پڑھ کے ایک تو قرآن ایسی خاص کتاب ہے کہ اس کو جتنی دفعہ پڑھا جائے آپ کو مختلف مطالب جو ہیں وہ سمجھ آتے ہیں، مختلف مفاہیم جو ہیں وہ سامنے ہمیں نظر آتے ہیں. تو اسی طرح سے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ وہ قصہ جو ایک ایسے شخص کا ہے جو تن و تنہا تھا، جو اپنی تمام جو دن کی کمائی ہوتی تھی اس میں سے ایک حصہ اپنے لیے رکھتا اور اس کے 2 حصے کرتا، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ خیرات میں، اتنا توکل اس کا تھا کہ وہ خیرات میں بانٹ دیا کرتا. بالکل اسی طرح سے اپنے آج کے اس سیشن میں ہم اسی باعمل شخص کا تذکرہ کریں گے جو پیشے کے لحاظ سے تو بڑھا ہی تھا، کارپینٹر، ترخان، جسے آج کل کے زمانے میں ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں، مگر عربی میں اس کو نجار کہتے ہیں. اور یہ واقعہ ہے جو قرآن حکیم جو ہے، قرآن پاک جو ہے، اس کا جو دل ہے، یعنی سورہ یاسین، اس سورہ یاسین کا یہ واقعہ ہے. سورہ یاسین میں ایک شخص کا آپ اکثر تذکرہ سنتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جب کہ اس میں رسول آئے تھے. ہم نے ان کی طرف پہلے 2 رسول بھیجے، انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا. ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں، یعنی ان رسولوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر چند انسان، اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم محض جھوٹ بولتے ہو. یہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ یاسین میں ارشاد فرما رہے ہیں. اس کے بعد آگے یہ سلسلہ چلتا ہے. رسولوں نے کہا، یہ ایک مکالمہ ہے ایک بستی والوں کے ساتھ رسولوں کا، ان رسولوں کا کہ جن رسولوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. یہ جو واقعہ ہے یہ ایک بستی تھی. کہتے ہیں کہ یہ شام کے قریب ایک بستی تھی جس کا نام تھا انطاکیہ، اور انطاکیہ کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا انتخش. انتخش اس بادشاہ کا نام تھا. اور جیسے باقی تمام حکمران، جیسے کہ ہم نے مختلف جگہوں پہ تذکرہ کیا کہ مختلف حکمران جو ہیں وہ مختلف طریقے سے طرز عمل وہ کرتے رہے اختیار،
تو یہ جو تھا، اس کا دعویٰ یہ تو نہیں تھا کہ میری عبادت کرو، مگر ہاں یہ ضرور تھا کہ جو میرے آباء و اجداد کے جو بت ہیں یا جن خداؤں کو ہم مانتے آ رہے ہیں ان کی پرستش کرو۔ جو انطاکیہ کا بادشاہ تھا اس نے اس دور کے جتنے بھی ریلیجس اسکالرس تھے، جو بھی دین تھا اس زمانے کا، بتوں کو پوجنے کا، اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کو خریدا ہوا تھا، مطلب زیورات، پیساش، یہ تمام چیزیں دے کے، گھر، مال دولت دے کر ان کو خریدا ہوا تھا، اور پھر جیسے انتخش یعنی وہ بادشاہ جیسے چاہتا تھا وہ لوگوں سے لوگوں کے مذہب کو اس طرح سے اپنی مرضی کے مطابق جو تھا وہ چینج کرتا تھا۔ اس قدر پیسہ کھلایا ہوا تھا جو مذہبی اسکالرز اس زمانے کے تھے کہ وہ کچھ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ عوام الناس کو یہ بات کہتے تھے، یہ سمجھاتے تھے کہ یہ جو انتخش بادشاہ ہے یہی دراصل جو ہے اللہ کا ہادی اور اللہ کا ریپرزینٹیٹیو ہے۔ اتنے میں حبیب نجار ایک ایسا شخص تھا جو اللہ پر یقین کامل رکھنے والا، اللہ پر ایمان لانے والا، وحدہ لا شریک کو ماننے والا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر میں اس بستی میں رہوں گا تو یہاں کے لوگ جو ہیں جو میرے ریلیجن کو اور میرے بلیفز ہیں ان کو اور میرے بچوں کو بھی شاید یا میرے گھر والوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں۔ تو اس شخص نے بھی، جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا صحابہ کہف کا بھی وہی معاملہ تھا کہ انہوں نے بیزاری اختیار کی اور پھر اللہ نے ان کو ایک راستہ دیا۔ مگر ہر انسان کی اپنی کہانی ہے۔ اگر آج آپ میری کہانی کو سنیں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کہانی بھی ویسی ہو۔ ہر انسان کے لیے اللہ کی ذات نے مختلف راستے، مختلف منزلیں رکھی ہوئی ہیں۔ حبیب نجار نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس بستی کے بالکل ایک کونے میں جا کر یہ سیٹل ہو گیا اپنی فیملی کے ساتھ، اور وہاں پر جب یہ گیا تو یہ معاملہ جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہم نے پہلے 2 ان کو بھیجا، کیا کہتے ہیں، نبیوں کو، اور اس کے بعد پھر ہم نے تیسرے نبی کو بھیجا۔ اور کہتے ہیں کہ جو مختلف جو روایات ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت یحییٰ اور حضرت یونس کا تذکرہ ہے۔ مختلف روایات ہیں، مگر اگین that's what I have read somewhere, so I thought I'll just share it with you. اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ علیحدہ جا کے رہے، جو رسول اور جو 2 نبی آئے اور پھر تیسرا نبی آیا وہ اس بستی والوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق اور نیکی کی طرف آنے کی کہنے لگے۔ بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ پھر اس کے بعد رسولوں نے اس بات کا یہ جواب دیا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں، یعنی ہماری رسپانسبلٹی صرف پیغام حق پہنچانا ہے، آگے تم مانتے ہو نہیں مانتے ہو یہ تمہارا اپنا عمل ہے۔ بستی والے اس بات پہ کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ آگے رسولوں نے اس بات کا یہ جواب دیا کہ تم فعال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو گئے ہو۔ اچھا جی، یہ سارا معاملہ ہوا، یہ مکالمہ ہوا۔ یہ اس تمام مکالمہ کرنے کے بعد انہوں نے تنبیہ کر دی بستی والوں نے کہ اگر تم نے ہمیں یہ حق کی تعلیم اور تبلیغ کا سلسلہ نہ چھوڑا تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ اس کے اوپر ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا مقصد تھا حجت تمام کرنا، ہم نے حجت تمام کر دی، آگے اب تمہاری مرضی ہے۔ وہ کر کے وہ اس بستی سے کہیں دور چلے گئے۔ جب حبیب نجار کو ان اللہ کے ریپرزینٹیٹیو، اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے ریپرزینٹیٹیو کا پتہ چلا، ان پیغمبروں کا پتہ چلا، تو حبیب نجار ان کی بارگاہ میں آیا۔ حبیب نجار جب ان کی بارگاہ میں آیا تو انہوں نے جب ان کا سارا پیغام سنا، پیغام حق سنا، تو اس کے دل کو بے انتہا مطلب سرور آیا، اور اس کو لگا کہ بے شک یہی اللہ کا کلام ہے اور یہی حق کا پیغام ہے۔ اس نے ان پیغمبروں کی تعلیمات پر اور ان کے اوپر وہ ایمان لے آیا۔ جب وہ ایمان لے آیا تو یہ تھوڑی سی میں حبیب نجار کی جو خصلت ہے یا جیسے نیچر ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ وہ اپنی بستی والوں کے لیے بہت نرم دل رکھتا تھا،
اور وہ اس طرح کا نرم دل رکھتا تھا کہ وہ ان کے بارے میں سوچتا تھا کہ یہ کس گمراہی کے اندر جو ہیں پڑے ہوئے ہیں، اے کاش اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ان کے لیے دعا کرتا تھا اینڈ آل دیٹ۔ تو جب اس نے دین اور وہ اس ایمان لے آیا ان پیغمبروں کے اوپر، تو یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ اس نے کہا ناٹ اونلی دس بٹ آلسو آئی ایم گوئنگ ٹو گو بیک ٹو مائی پیپل، جو اس کی بستی کے لوگ تھے، اور میں ان کو بھی اس بات کی تبلیغ دوں گا اور ان انبیاء کی بات کی میں ریپریزنٹیٹیو بنوں گا ان کا، اور ان کو جا کے دوں گا۔ ہو سکتا ہے میری بات ان کے دلوں میں اتر آئے، کیونکہ یہ میری بستی کے لوگ ہیں، یہ میرے جاننے والے ہیں، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ قرآن حکیم میں وہ گفتگو جو حبیب نجار نے کی، وہ سپیچ جو حبیب نجار نے اس جابر ظالم حکمران کے دربار میں دی، اور وہاں پر تمام وہ مذہبی اسکالرز، یاد رکھیے گا وہ جو کھاؤ تھے، وہ جو حاکم اور بادشاہ کے پیسوں پر پلتے تھے، وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، اور جتنی عوام الناس وہاں پر موجود تھی وہ تمام انہی بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ اب سال ہر سال سے، صدیوں سے وہ ان آباء و اجداد کے بھی جو خدا تھے، جو بت تھے، ان کی پوجا کرتے تھے۔ اور اب حبیب نجار ایک شخص جو ہے وہ تن و تنہا اس حاکم کی بارگاہ میں آتا ہے، اور جب حاکم کی بارگاہ میں آتا ہے تو اب اس کی سپیچ کیا ہے؟ یہ سپیچ، اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کے لیے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے، اس کی وحدانیت کے لیے جب کبھی کسی زمانے میں کسی نے اس طرح سے حق کا پرچم بلند کیا، تو آپ یہ سوچیں کس طرح قرآن ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ بے شک وہ دنیاوی لحاظ سے ایک بڑھائی تھا، وہ دنیاوی لحاظ سے کارپینٹر تھا جس کی چند پیسے تنخواہ تھی یا وہ جو کماتا تھا، مگر اس کا خاصا شخصیت کا کیا تھا، اس کا خالص پن کیا تھا کہ وہ جو کماتا تھا اس کا آدھا جو ہے اپنے رب کے غریبوں کے لیے خیرات کر دیتا، اور دوسرا جو اس کا حصہ ہوتا وہ خود کھاتا۔ حبیب نجار کا پس منظر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ وہ کیا تھا، اور اب میں وہ تقریر آپ کے سامنے پیش کروں گی جو قرآن حکیم میں اس شخص نے کی اور اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ اتنے میں شہر، یہ آپ جب سورہ یاسین صبح پڑھتے ہیں نا تو یہ آپ نے 1000 بار یہ ترجمہ سنا ہوگا۔ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں۔ یہ ان جھوٹے خداؤں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ یعنی وہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے رب پر، یعنی رب تو اللہ ہی ہے نا، ایک اللہ ہے، یعنی تم مانو یا نہ مانو خدا تو رب تو تمہارا وہی ہے جو رب برحق ہے، تم بھی میری بات مان لو۔ آخر کار ان لوگوں نے، اچھا پھر اس کی بات کیا ہوا؟ جب اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سپیچ جو ہے تقریباً ایک پیراگراف اس کا بنتا ہے، جو حبیب نجار نے یہ سپیچ جو ہے اس دربار میں دی جہاں پر وہ تمام لوگ، وہ حکمران جو سیم عقیدے کا مالک تھا، اس کے مذہبی اسکالرز جو سیم عقیدے کے مالک تھے، اور عوام الناس۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک تن و تنہا شخص حق کی راہ میں کھڑے ہو کر اپنے رب کی بلندی کا اور رب کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے، اور باقی تمام لوگ جو ہیں وہ سن رہے ہیں۔ ان میں ایک شخص جو تھا اس پورے مجمع میں، اس کو اشتعال آ گیا، اس کو غصہ چڑھ گیا۔ اب اس نے صرف اس غصے کو اپنے تک محدود نہیں کیا، بلکہ اس شخص نے تمام لوگوں کے اندر ان کو بھڑکایا، ان کو اشتعال دلایا، اور تمام وہاں جو لوگ عوام الناس موجود تھے انہوں نے اس شخص کو جو ہے وہ مارنا شروع کر دیا، جس کے ہاتھ میں کسی نے ہاتھ سے مارا، کسی نے مٹی سے مارا، کسی نے پتھروں سے مارا، جس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اس شخص کو، حبیب نجار کو مارنا شروع کیا۔ اس حد تک مارا، کہتے ہیں کہ مختلف روایات میں کہ جو لوگ اور کچھ نہ کر سکے انہوں نے اس کے گوشت کو کاٹنا شروع کر دیا، اور وہ شخص جو ہے حبیب نجار
نجار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہی جو ہے وہ اس کو شہادت نصیب ہوئی. اس قدر بے دردی سے مارا کہ اس کی جو آنتیں تھیں وہ باہر آ گئیں. اور یہ سارا معاملہ جو ہے اس کے ساتھ ہوا. اور آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ آخر ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا. قتل کی داستان میں نے آپ کو سنا دی کہ کس طرح بے دردی سے قتل کیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجر کیا دے رہا ہے کہ تو نے میرے حق کے لیے تو نے حق کا پیغام بلند کیا. حاکم، جابر، حکمران اور ان تمام فراڈیوں کے سامنے، عوام الناس کے سامنے جا، اب یہ جنت میری جنت تیری ہوئی. اس نے کہا کاش میری قوم یہ معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل کر دیا. خواتین و حضرات، یہ تو انجام بالخیر ہوا اس شخص کا جس کا نام تھا حبیب نجار. مگر اب آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ حق کے لیے بلند کرتے ہیں اپنے پرچم کو، اپنی آواز کو، اپنے کردار کی بلندی دکھاتے ہیں پوری دنیا کو، تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بے شک اس دنیا میں تکلیفیں دیتا ہے، پریشانیاں دیتا ہے. آپ کو کئی دفعہ احساس ہوتا ہے کہ آپ حق کے لیے کھڑے ہو کے آپ مشکل میں آ گئے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو وہ جنت کے خزانے دیتا ہے جہاں پر سلام ہی سلام ہے. اینڈ دیٹ از اے پرماننٹ ریزیڈنس فار دا ونس ہو گو تھرو ریئلی ہارڈشپس ان دس ورلڈ. سو الحمدللہ. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اگلا پیراگراف ہے قرآن حکیم میں، اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اور بیان کر رہا ہے کہ انطاکیہ کے ان لوگوں کا اس کی ذات نے کیا انجام کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یکایک وہ سب بجھ کر رہ گئے. افسوس بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے. ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر ہونا ہے. بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی کردار حبیب نجار دے، وہ حبیب جو اللہ کو حبیب ہے، وہ جو حق کے اوپر کھڑے ہونے والا ہے، وہ جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، وہ جو اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارنے والا ہے کہ جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں. اللہ ہمیں نیکی کی ہدایت دے اور ہدایت ان کو ملتی ہے جو ہدایت کے لیے دعا گو ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی تمام مشکلوں کو آسان کرے، اور یقین کیجئے اللہ بھی ان کی مشکلیں آسان کرتا ہے جو اپنی مشکلیں خود سے آسان کرنا چاہتے ہیں. یقیناً میڈیٹیشنز ایز آئی آلویز سے بہترین سلسلہ چل رہا ہے. آئی ایم انجوائنگ، آئی فیل سو لائٹ، I feel so happy. Just imagine کہ آپ لوگ تو سنتے ہیں مگر میرے پیچھے ایک پروسیس ہوتا ہے. First I have to write it in words، اور میں نے ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں اس کو ریکارڈ کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد ایڈٹ کروا کے پھر آپ لوگوں تک پہنچتی ہے یہ چیز. تو میں اس پروسیس سے جو گزر رہی ہوتی ہوں، this itself is such a beautiful and amazing. I have no words to express to you how amazing I am feeling to do this, and I'm super excited. And inshallah بڑے لوگوں کے مجھے ای میلز، میسیجز، واٹس ایپ میسیجز آ رہے ہیں، ڈی ایم جو ڈائریکٹ میسیج ہوتا ہے فیس بک کے اوپر، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کنٹینیو کریں میڈیٹیشن کو، اور انشاءاللہ اس کو میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ایون آفٹر عید وی آر گوئنگ ٹو کنٹینیو دس. اور دعا کرے اللہ مجھے اتنی توفیق دے کہ میں صبح 5 بجے لائیو یہ کر سکوں میڈیٹیشن. انشاءاللہ اسی طرف انشاءاللہ ہم بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں کچھ نہ کچھ ایسا ہم ضرور کریں گے. اپنا بے انتہا خیال رکھیں، لک آفٹر یور سیلز اینڈ جسٹ انجوائے رمضان، اور جو مقصد ہے رمضان کا اس کو پانے کی کوششوں میں لگے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.